نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ جناب صدر بار راجہ سید بن علی صاحب، جناب صدر ڈسٹرکٹ بار خانیوال عبدالعزیز خان پنیا صاحب، جناب سیکٹری بار سیف خان سیول صاحب، جناب سینئر موسٹ ممبر بار راؤ انور علی خان صاحب، اور مجھے اب ایک خوف لاحق ہے کہ میں اتنے یہاں پہ میرے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، جن میں میرے کلاس فیلوز، میرے چچا، میرے بیٹے اور میرے بھائی موجود ہیں، میں کس کا نام لوں اور کس کا نام میں چھوڑوں۔ سارے سابقہ صدور کی مالا یہاں پہ پروئی ہوئی بیٹھی ہے اور سابقہ سیکٹریز کی بیٹھی ہے۔ یقین کریں میں اس خوف سے میں سب کی حلقوں کو سلام کرتا ہوں کہ میں سب کے نام لینا متحمل نہیں ہوں گا، پھر میرے سے شکوہ پیدا ہو جائے گا اور سارے چہرے میرے محبت کر دے گا۔ میری بار ایسوسی ایشن کے ممبر کے طور پہ اگرچہ انرولمنٹ روز اول سے خانیوال کی رہی، لیکن عملی طور پہ میری ہوم بار کبیر والا ہی رہی۔ اور یہ بات کبیر والا بار نے میرے پنجاب بار کونسل کے الیکشنز میں اس کا اظہار کیا، اور یہاں سے میں ہمیشہ محبتیں سمیٹتا رہا، اور مجھے انہوں نے اپنی بات کے ممبر کے طور پہ میری بھرپور حمایت کی، اور میرے ساتھ جو محبتیں کبیر والا بار نے پہلے روا رکھی آج پھر اس کا اعادہ کیا۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، اور میں پورے 3 ڈویژنز میں ڈی جی خان ملتان اور سائی البال ڈویژن میں نے الیکشن کیمپین کی ہے۔ جس مثالی محبت کا اظہار آج یہاں پہ ہوا ہے اس کی کوئی نظیر مجھے الیکشن میں کہیں نہیں۔ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں گروپ بندی بھی اس کا حسن ہے، صاف آرائی بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور میں آج بالخصوص یہاں پہ جس کشادہ دلی اور جس گریٹنس کا مظاہرہ یہاں پہ دونوں متحرک گروپوں کی لیڈرشپ نے کیا، میں اس کو بھی سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یقین کریں آپس کے جو لوکل اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو بلا کر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا، یہ یقیناً بڑے دل کی بات ہے۔ میں اس گروپ کے جو اس وقت یہاں پہ باقی دیگر احباب ہیں ان میں سے راؤ الیاس شاہ صاحب، آپ سب کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اس تقریب میں آ کے اتنا ہی حصہ لیا جتنا یہاں پہ صدر اور سیکٹری صاحب نے حصہ لیا۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسی کے نمائندہ کے طور پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں۔ مول صاحب آپ دیر سے تشریف لائیں، آپ بیٹھتے ہیں نا لوگوں کو دفتر تو میں عرض یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے، وہ ایک اعتماد ہے، اور وہ ایک کانفیڈنس ہے جو آپ کے اوپر بار ایسوسی ایشن کے اراکین آپ کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹرسٹ کو سیکریڈلی لے کے چلنا ہی اس بات کی اس کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے۔ اور وہ ٹرسٹ ہے کیا کہ ہم اپنے اس ادارے کی بار کی تکریم بڑھائیں، ہم کالے کوٹ کے تقدس کے لیے کھڑے رہیں، اور ہم جو مظلوم ہے اس کی آواز عدالتوں میں بلند کریں، اور جو محکوم ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو ریاستی ناہمواریاں ہیں اور جو یہاں پہ سیاسی دشواریاں ہیں اور معاشی مشکلات ہیں اس کے اندر جو ریاست کے ستون ہیں ان کے جبر و استبداد کے خلاف ہم عدالتوں میں نوجوانوں کے ساتھ، ہم بوڑھوں کے ساتھ، اور ہم اپنے ہر طرح کے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اور میں نے مجھے اگر یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ مجھے جب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانیوال نے جب مجھے سب سے کم عمر سیکٹری بنایا، جب میری 2 سال سٹینڈنگ تھی، جب مجھے سب سے کم عمر ممبر پنجاب بار کونسل بنایا، جب میری صرف 7 سال سٹینڈنگ تھی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر بنایا، پھر مجھے صدر بھی بنایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی کرمنوازی سے، میرے بزرگوں کی دعائیں اور یہاں پہ موجود اور خانیوال میں موجود اور دیگر احباب کی محبتوں سے میں نے
حتی المقدور کوشش کی کہ میں بار ایسوسیشن کا وقار بلند کر سکوں. میں آپ لوگوں کو میرے کسی فیل سے، میرے کسی قدم سے کسی جگہ پہ کسی امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ یاد کریں یہ بکلا بہاری تقریب تھی ہو یا یہ ایل ایف او ہو مشرف دور کا، اس کے لیے ہم نے سی سپلائی امیدوار بن کے ہم نے پورے صوبے اور پورے ملک کے اندر آنے والے میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا جب چودھری افتخار چیف جسٹس کو معزول کیا گیا، ہم نے اس کے لیے بھرپور مہم چلائی. اور مجھے وہ آج وہ جو اشعار ہیں وہ یاد آ رہے ہیں کہ ماضی کے دریچوں کو ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں ذرا بول کے دیکھو، ہم اوس کے قطرے ہیں کہ بکھرے ہوئے موتی، دھوکہ نظر آئے تو ذرا رول کے دیکھو. تو میں یہاں پہ سارے احباب، مجھے ایک سے بڑھ کے ایک میرے لیے مقدم اور محترم ہے روت شام صاحب، بھی دوسرے الائنس میں بھرپور ان کا کردار اور ان کا سلسلہ ہے. میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ دوسرے الائنس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے اور میری پذیرائی کی. میں بار دیگر مسعود خان بھٹا صاحب کے حوالے سے یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ مسعود خان بھٹا صاحب کا جو انداز ہے فقید المثال، اور انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہوئے، اپنے پیاروں کا احترام کرتے ہوئے اپنی اس مہم جوئی اور اس محاذ آرائی کا یکدم اس میں سے واپسی کی اور اپنے کمال محبت کے ساتھ ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ علم اٹھا لیا ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. میں آپ کا بھی بڑا سا تہ دل سے مشکور ہوں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بطور رکن بار میں سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشن کے اراکین کے انفرادی اور بار ایسوسیشن کے ادارے کے اجتماعی مسائل ہیں، اس کے لیے ڈھیر سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نوجوان وکلا کی جو انکریجمنٹ کے لیے ینگ لائرز کا اس پروفیشن میں باوقار انداز سے کہ وہ چل سکیں، ان کو اس پروفیشن میں سسٹیننس دینے کے لیے، ان کی اس پروفیشن کے اندر رسپیکٹفل سروائیول کے لیے، ان کو اس پروفیشن میں گریسفلی برقرار رکھنے کے لیے ڈھیر سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے ذہن میں میرے اپنی یہ ایک ریفارم میرے ذہن میں ہے کہ جس طرح آپ کے ملک کے اندر انجینئر اور ڈاکٹر گریجویشن کرنے کے بعد جب پروفیشن میں آتے ہیں تو ان کو آپ ہاؤس جاب پہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں. تو اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جب لائر بار میں گریجویشن کر کے آئے تو اس کو بھی ایک گریس پیریڈ ملنا چاہیے 2-3 سال کا، کہ اس کو اسٹائپنڈ ملے جس طرح ڈاکٹرز کو آپ دیتے ہیں، تاکہ وہ گریس کے ساتھ، وہ وقار کے ساتھ، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ اور وہ ایکسیلنس کے ساتھ اس پروفیشن میں رہ سکے. جب ایک طرف ہم بار کے شرعی اصولوں کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں اس طرح کے مواقع بھی فراہم کرنا ہوں گے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشن کے اراکین جو پریکٹس سے زیادہ انوالو ہیں ان کو ڈھیر ساری مشکلات ہیں. ہائی کورٹ کے حوالے سے جو لوگ ہائی کورٹ میں ہمارے دوست جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لیفٹ اوور اور ڈیٹ ان آفس کا جو سسٹم ہے اس سے سارا دن جو وکیل یہاں سے اپنے ہوم ٹاؤن سے جاتا ہے، جو راجن پور اور رسائی وال سے چل کے آتا ہے، اور وہاں سارا دن بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیس لیفٹ اوور ہو گیا. اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایکچوئل پیشی سسٹم ہائی کورٹ میں بھی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو کیس نہیں سنانا چاہتا اور جو کیس سنانا چاہتا ہے، دونوں ہائی کورٹ کے اس دفتر کے اندر وہاں پہ جو ایک کرپشن کا گڑھ بن جاتا ہے وہاں اس کا حصہ بننے پر مجبور ہے. اس پہ ڈھیر سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کے لیے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں ریفارمز لانے کے لیے ہمیں امینڈمنٹ پرپوز کریں گے، اور اس کے لیے نوجوانوں کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ ہم یہ بل جو ہے پرپوز کریں، کیونکہ یہ ہلا گلا اور زندہ باد اور شعبائزم سے بڑھ کے ہمیں پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لا منسٹری کو، لا کمیشن کو اور بار کونسل کو امینڈمنٹ کے ڈرافٹ بھجوائیں اور اس کا فالو اپ لیں، تاکہ یہ جو باتیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کو نافذ العمل بھی کرایا جا سکے اور اس کے اوپر کام بھی کرایا جا سکے. میرے پاس یقین کریں میرے جذبات ایسے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جیسے مہمان کہا گیا، عزیز صاحب صاحب نے کہا کہ مجھے بھی اس پہ یہ کہ میں کہاں کا مہمان ہوں، میں تو آپ کا حصہ ہوں. آپ کے یہاں پہ میرے بیٹے موجود ہیں، یہاں پہ میرے بھائی موجود ہیں، یہاں پہ میرے چچا موجود ہیں، ایک میرا بھائی ابھی شیخ حفیظ آ کے بیٹھا ہے، یہ بھی دیر سے آیا ہے. یہ میں کیا کس کا نام یہاں پہ لوں، یقین کریں میں یہاں پہ سارے احباب جنہوں نے مجھے بلکہ کم از کم میں یہاں پہ
غلام گیلانی سیال صاحب، آپ نے بھی میرے سے معذرت کی تھی ووٹ دینے کی، لیکن آج یہاں پہ آپ نے تشریف لا کے اور میری پذیرائی کی، آپ نے بھی بڑی کمال شخصیت کی، میں آپ کا بھی مشکور ہوں۔ جن دوستوں نے آج خود میری حمایت کا جھنڈا اٹھایا، انہوں نے پہلے دن سے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور جس بھی شکل میں آج میری پذیرائی کی اور یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا انتخاب، آپ کا یہ بھائی اور آپ کا یہ نوجوانوں کا چچا اور آپ بڑوں کا یہ بیٹا انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا سر فخر سے بلند کرے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور گھر والوں پہ مان ہوتا ہے، اور میں مان سے یہ بات کہتا ہوں کہ مت انتظار کیجیے گا، اس دن جیسے تیسے بھی آپ نے پہنچنا ہے، سارے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز سارے مجھے وہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے بیج لگا کے الیکشن کا حصہ بنیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔